السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران اسلام، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست پر برقرار رکھنے، عمل صالح کرنے اور برائیوں و گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی تعلیمات و ہدایات نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ انسانوں تک پہنچائیں۔ ان انبیاء و رسول کا سلسلہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی قیامت تک انسانوں کو مشعل راہ دکھاتی رہیں گی اور ان پر عمل پیرا ہو کر اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کر کے اہل دنیا اچھے اعمال انجام دے کر اللہ کے محبوب بنتے رہیں گے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اسی دنیا میں شیطان کا بھی وجود ہے، جو اولاد آدم کو ورغلانے اور راہ راست سے بھٹکا کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا کرنے کی قسم کھا کر دنیا میں آیا ہے اور اپنی کھائی ہوئی قسم کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت سے لگا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے باوجود بے شمار لوگ شیطان کے بھنور جال میں پھنس کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور غضب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں کے مرتکب ہو گئے، کیا کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے لیے واپسی کی کوئی راہ ہے؟ وہ نا امیدی کے دلدل میں پھنس جائیں یا ان کے لیے گناہوں کی معافی کی کوئی کرن موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کرنے کے بعد اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو، نافرمانی کا راستہ ترک کر دے اور سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگے، تو اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا امیدوار بن کر اپنی حالت درست کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو سخت سزا دینے والا ہے، وہ انتقام پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ رحمان الرحیم، رؤوف و کریم اور غفار و ستار بھی ہے۔ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے پیدا فرمائے، اپنے پاس 99 درجے روک لیے اور صرف ایک درجہ اپنی پوری مخلوقات میں بھیجا۔ تو اگر کافر اللہ کی مکمل رحمت کو جان لے تو جنت سے نا امید نہیں ہو سکتا، اور اگر مومن اللہ کے مکمل عذاب کو جان لے تو جہنم سے مامون نہیں رہ سکتا۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو معصوم عن الخطا ہو، چنانچہ اس سے گناہوں کا صدور ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مغفرت کی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آدمی کا خاتمہ شرک سے اجتناب اور توحید پر ہوا ہے تو وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا دے اور اس کے بعد جہنم سے نکالے، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے گناہوں کو بخش دے اور اسے جہنم کی ہوا تک نہ لگے۔ لیکن موحد مومن جنت میں جائے گا ضرور، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگی۔ اس پر بہت سی احادیث رسول شاہد ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دی۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من لقینی بقراب الارض خطیئہ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ۔ جس شخص نے زمین بھر گناہوں کے ساتھ آخرت میں مجھ سے ملاقات کی اور وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا رہا، یعنی شرک سے پاک رہا، تو میں زمین بھر مغفرت و بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ گنہگار بندوں کے لیے اس سے بڑی امید اور کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ کے باوجود اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید کے بارے میں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور اس کی روح ہیں، اور جنت و جہنم برحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ کوئی بھی عمل ہو۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک پر مرا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برادران اسلام، بشری تقاضوں کے تحت نافرمانی اور گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ گناہوں کے بعد اتنا خوف میں مبتلا نہ ہوا جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی ہو جائے، بلکہ امید کا دامن تھام کر اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے سچائی کے ساتھ توبہ کی جائے اور گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور یہ امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ امید حد اعتدال میں رہے، ایسا نہ ہو کہ امید اتنی تجاوز کر جائے کہ آدمی گناہوں پر گناہ کیے جائے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید اس کے عذاب اور انتقام کے خوف کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپ لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔